بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دنیا کفر میں اور اسلامی طرز فکر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اس میں اسباب کے نتائج کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ نتائج ہمیشہ اسباب پہ مرتب ہوتے ہیں، لیکن برکات الہی بھی یقینی ہیں، اور برکت کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جائے تو اسے کہتے ہیں وقت میں برکت ہے۔ اسی طرح اسباب کم ہوں، نتائج اس سے بہت زیادہ وصول ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس کام میں برکت ہے۔ کھانا تھوڑا ہو اور بہت سے لوگ کھا لیں، جیسے غزوہ خندق میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ عربوں کا ایک قاعدہ تھا کہ جب معدہ خالی ہو جائے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، درد ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایک پتھر پیٹ پہ رکھ کے اوپر کس کے کپڑا باندھ دیتے تھے، جس سے وہ معدہ دب جاتا تھا، ہوا خارج ہو جاتی تھی اور تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر اسے دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک صحابی جو دیکھ رہے تھے، ان کے پاس چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا گھر میں اور کچھ اناج تھا، تو انہوں نے 2-4 آدمیوں کا کھانا اہلیہ سے کہا کہ بنا دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو آپ تشریف لائیں اور تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ کھانا تیار ہے، کچھ لوگ محاذ پہ رہیں، کچھ آ کر کھانا کھائیں، اور اس طرح باری باری سب کھانا کھائیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ 2-4 آدمیوں کا کھانا ہے اور حضور نے سب کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے صرف 2-4 آدمیوں کا کھانا بنایا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور 2-4 سیر گیہوں کا آٹا تھا، تو اتنا ہی کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیوں سے چادر نہ اٹھانا، کپڑے کے نیچے سے روٹیاں نکال کر دیتے جاؤ، اور جس برتن میں گوشت پکایا ہے اس سے برتن کو ننگا نہ کرنا، اس میں سے ڈال کر دیتے جاؤ۔ وہ دیتے رہے حتیٰ کہ سارے لشکر نے کھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ کے ہمراہ آخر میں تناول فرمایا۔ تو اسے کہتے ہیں برکت، یعنی وہ 4-5 آدمیوں کا کھانا تھا، ہزاروں نے کھا لیا تو کھانے میں برکت ہو گئی۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بدر تک 150 کلومیٹر فاصلہ کر کے تشریف لے گئے، 2 تلواریں، 6 زریں، 8 گھوڑے، یہ کوئی جنگ کا سامان تو نہیں تھا، لیکن جو تھا وہ حضور نے ساتھ لیا، صحابہ کی صفیں بنوائیں، میدان جنگ کا جو بہتر حصہ تھا وہ اپنے فوج کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سارے اسباب کرنے کے بعد حضور نے عریش بدر میں دعا فرمائی کہ یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام میدان میں لے آیا ہوں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایمان کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی ذات اس میں فنا ہو جائے اور صرف وہ یقین اور اعتماد علی اللہ باقی رہ جائے۔ تو یہی حضور نے ان 313 کے بارے فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں 313 جان باز لایا ہوں یا تیرے بہترین بندے لایا ہوں یا اچھے مسلمان لائے، فرمایا میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ اگر یہ یہاں کھیت رہے تو حضور کے الفاظ مبارک تھے فلن توبت ابدا، اگر آج یہاں ان کو شکست ہوئی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا، کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، کوئی نیا رسول نہیں ہوگا، کوئی نئی کتاب نہیں ہوگی، کوئی نئے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو یہ کمال ایمان یہ ہے کہ حضور کی زبان حق ترجمان نے ان 313 کو سارا اسلام قرار دیا۔ یعنی بندہ ایک مادی وجود، ایک فزیکل سٹرکچر، ایک فلسفی میں، ایک نظریے میں بدل جائے، کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی اپنی ذات کی نفی ہو گئی، اور وہ یقین، وہ اعتماد علی الرسول۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے اللہ کریم کو کب دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کریم کی بات کب سنی ہے؟ ہمیں تو یہ کوئی سعادت نصیب نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کریم کو جاننے کا واحد ذریعہ ہے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، ہم جانتے ہیں اللہ ہے۔ آپ نے اللہ کی صفات بتائیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ صفات ہیں ذات باری کی۔ تو اعتماد علی الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، یہ ایمان ہے۔ اور اس یقین میں اتنی پختگی آ جائے کہ درمیان سے اپنا وجود نفی ہو جائے اور صرف وہ یقین کا فلسفہ باقی رہ جائے، یہ کمال ایمان ہے۔ یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے، فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال اعتماد کا، یقین و ایمان کے کمال کا مظاہرہ کیا، باوجود اس کے کہ انہیں دکھ بھی پہنچے، زخم بھی لگے، انہیں مار بھی پڑی، انہوں نے 13 برس مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھائیں، ایذائیں برداشت کیں، انہوں نے ہجرتیں کیں، گھر بار چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، مہاجر ہو گئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد میں فرق نہ آیا۔ وہ غزوات میں، جہاد میں زخمی ہوئے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے دوست، ان کے ساتھی شہید ہوئے، اس سب کے باوجود جو انہیں اعتماد تھا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس میں فرق نہیں آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اسی نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا نبی نہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی کتاب ہے من و ان، پوری کی پوری الحمدللہ۔ صحابہ کرام میں سے اکثریت وہ تھی جو نزول قرآن میں شہید ہو گئے یا تبھی موت دنیا سے سفر کر گئے، ابھی قرآن پورا نہیں ہوا تھا، قرآن کا نزول باقی تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی طبی طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بھی پہنچیں اور پورے کا پورا قرآن کریم بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک ہمارے پاس ہے،
اور ساری وہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، اللہ کے وعدے درج ہیں، اللہ کے نبی کے وعدے درج ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ آج ہمیں اللہ کی عظمت پہ یقین نہیں، اس کی رزاقیت پہ یقین نہیں، اس کے قادر مطلق ہونے پہ یقین نہیں، بلکہ آج ہم اسباب و وسائل میں کھو گئے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو ہم اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر کافروں کی غلامی کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس دولت زیادہ ہے، ان کے پاس فوج زیادہ ہے، ان کے پاس سامان حرب اور جنگ کے سامان زیادہ ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب 313 بدر میں کھڑے تھے اس وقت بھی سامان حرب مکے والوں کے پاس زیادہ تھا، افرادی قوت مکے والوں کے پاس زیادہ تھی، دولت اور راشن ان کے پاس زیادہ تھا۔ اس طرف کیا تھا؟ عین جس دن معرکہ بدر ہوا تو صبح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کیا، تو دن بھر کا راشن 5 کھجوریں ایک سپاہی کو دی گئی، جس نے میدان کارزار میں سارا دن مقابلہ کرنا تھا۔ اور ان میں بھی ایسے تھے کہ ایک صحابی کو 5 کھجوریں ملیں تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس مقابلے میں مارا گیا تو میں جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا بے شک، اگر تم شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا پھر میں وہاں جا کر پیٹ بھر لوں گا، میں کھجوروں سے پیٹ کو کیوں بھرتا رہوں؟ کہ کھجوریں تو ہم نے ساری عمر کھائی ہیں، یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے وہ دے دی کسی اور کو کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر میں وہاں جا کر جنت کی نعمتوں سے، جنت کے کھانوں سے پیٹ بھروں۔ یہ بات تو اس یقین کی قرآن کریم کر رہا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ کے کہنے کو قبول کیا، اللہ کی بات کو مانا۔ اللہ کی بات کو کس طرح مانا؟ اللہ نے ان سے بات کی نہیں، فرمایا والرسول، جنہوں نے میرے رسول کی بات مانی، انہوں نے میری بات مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اعتماد ہوا اور اس کے باوجود کہ دنیاوی اسباب میں وہ کمزور بھی تھے، اسباب کی ان کے پاس کمی بھی تھی، پھر انہیں دکھ بھی پہنچا، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن اعتماد علی الرسول میں کمی نہیں آئی۔ للذی احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ ان میں سے جنہوں نے پورے خلوص سے اطاعت کی۔ یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ منہم میں جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی وہ سب کے سب خلوص دل سے اطاعت رسول میں کاربند رہے، واتقوا، اور انہوں نے اللہ سے تعلق استوار رکھا۔ انہوں نے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا کہ سب کچھ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، اگر اس کی طرف سے مجھے زخم لگنا ہے تو لگے الحمدللہ، اگر مجھے شہید ہونا ہے تو ہو جاؤں الحمدللہ۔ وہ تو بڑے عجیب لوگ تھے۔ ہمارے آج کے دانشور ایک عدالت لگا لیتے ہیں اور خود منصف بن جاتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملزموں کے کٹڑے میں کھڑا کر کے جرا کرتے ہیں، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ غزوہ احد میں مدینہ منورہ کے ایک بزرگ شریک ہو گئے، ان کا نام تھا عمر بن جموح، اور ایک ٹانگ سے لگڑے تھے اور عمر رسیدہ تھے، اور 4 بیٹے جوان تھے ان کے۔ تو وہ تیار ہو گئے جہاد میں جانے کے لیے۔ ان کے بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم 4 بھائی جوان ہیں اور تلوار کے دھنی ہیں اور کسی سے مقابلے میں کم نہیں، اور ہم چاروں جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، پیچھے ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھی ماں ہے،
اور اگر آپ ہمارے والد گرامی کو منع فرمائیں کہ وہ گھر میں رہ جائیں، کوئی سودا سلف لانا ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، تو ہم چار انہی کی تو وجود کا حصہ ہیں، انہی کی سارا ثواب انہی کو جائے گا، تو ہم چار بھائی جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے 60 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اس لنگڑی ٹانگ کو اس زمین پر گھسیٹتے ہوئے، میں 60 سال سے زیادہ عمر کا آدمی ہوں، اور اتنا عرصہ ہو گیا، نصف صدی سے زیادہ، کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کو زمین پر گھسیٹ رہا ہوں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کے باغ ہوں اور میں اس کو وہاں لے کر گھوموں، تو مجھے حضور آپ منع نہ فرمائیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میں وہاں چہل قدمی کروں گا۔ حضور مسکرائے اور اجازت دے دی، وہ احد میں شہید ہو گئے۔ احد میں جو شہداء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ کوئی اپنے شہید کو اگر مدینہ منورہ لے جانا چاہتا ہے، جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، باقی شہداء کو یہیں دفن کیا جائے گا۔ تو اس کے بیٹوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی اپنے باپ کی قبر وہاں جنت البقیع میں بنائیں گے، چلو بچے زیارت کریں گے، گھر کی خواتین دیکھیں گی۔ ان کا وجود انہوں نے اٹھا کر اونٹ پر لادا، اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ اتار لیتے تو اونٹ اٹھ جاتا، اونٹ کو بٹھا کر اس پر لادتے، پھر دوسرا اونٹ لایا گیا، ہیلے کیے گئے، تو جس سواری پہ لادتے وہ اٹھنے سے انکار کر دیتا، چلنے سے انکار کر دیتا۔ پھر حضور کی خدمت میں پیش ہو گیا، رسول اللہ، ہمارے والد گرامی کا وجود ہم لے جانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ، لیکن کوئی سواری اسے لے جانے کو تیار نہیں ہے، جس اونٹ پہ لاتے ہیں، جس جانور پہ رکھتے ہیں وہ چلتا ہی نہیں، اونٹ بیٹھا ہوا اٹھتا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دوست بھی تھا جو اس کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، یا رسول اللہ فلاں بندے کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، فرمایا اسے بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا۔ کوئی تمہیں اس کی بات کا پتہ ہو؟ ہاں یا رسول اللہ پتہ ہے۔ کیا؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم نے آپس میں بات کی اور عمر بن الجموع نے مجھے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اور تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میں نے دعا کی کہ مکے کا فلاں جو بڑا جری اور بہادر شخص ہے، اے اللہ اس میدان میں وہ میرے ہاتھ سے مارا جائے اور اس کی تلوار اور زرہ مجھے انعام میں غنیمت میں ملے، اور میں اس کی زرہ پہن کر اس کی تلوار لہراتا ہوا پھرا کروں۔ انہوں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اسی میدان میں شہادت ملے، اسی میدان میں دفن ہو جاؤں، اور قیامت کے روز یہی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پھٹے ہوئے سینے کے ساتھ اسی میدان سے اٹھوں۔ میں نے آمین کہی۔ حضور نے فرمایا، پھر تمہاری دعا کا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ وہ کافر میرے ہاتھوں قتل ہوا، یہ اس کی زرہ اور تلوار مجھے ملی ہے، میرے پاس ہے، میری دعا تو پوری ہو گئی۔ فرمایا اس کی بھی پوری ہو گئی، وہ یہیں دفن ہوگا اور قیامت کو یہیں سے اٹھے گا، اسے تم نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ یہ بات یقین کی میں کر رہا ہوں کہ ارشاد نبوی پہ، احکام الہی پہ یقین کی کیفیت ان لوگوں کی کیا تھی۔ کیا یہ احکام آج ہمارے پاس نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نہیں ہے؟ ہمیں حلال و حرام، جائز و ناجائز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی خبر نہیں ہے، سب پتہ ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ کرتے اس کے الٹ ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس پر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں ہم کافروں سے؟ اللہ کریم کا بڑا عجیب نظام ہے، اسی سورہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر مسلمان 10 بھی ہوں گے تو 1000 پہ بھاری ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ بعد میں تم میں کمی آ جائے گی، لیکن اگر مسلمان 10 ہوں گے تو 20 پر بھاری ہوں گے، 100 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے۔
اب یہ نسبت جو 1 اور 2 کی تھی یہ قیامت تک کے لیے ارشاد فرما دی اللہ نے، اور وہ ایسا کریم ہے، وہ سب کچھ پہلے جانتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ اب آج کی دنیا کو بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا کی آبادی لگ بھگ 6 ارب ہے، اور اس میں لگ بھگ تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی آج بھی دنیا میں مسلمان اور کافر کی 1 اور 2 کی نسبت، اور وعدہ الہی موجود ہے کہ 1 مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا، 100 مسلمان 200 پہ بھاری ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 2 ارب مسلمان 6 ارب کافروں پہ بھاری ہیں، لیکن یہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم پہ کافر مسلط ہیں، کافروں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، کافر ہمیں رسوا کر رہے ہیں، کافر ہمیں قتل کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ اللہ کے رسول پر جو اعتماد تھا وہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کافروں سے وابستہ کر لی ہیں، اور ہمارے حکمران بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں کافر ملک سے ہم نے اتنی خیرات لے لی۔ یعنی اس بات پہ حکومت صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں، آپ پچھلے 50 سال 60 سال کی تاریخ نکال کر سامنے رکھ لیں تو ہمارے حکمران بڑے فخر سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کافر ملک سے اتنی خیرات لے لی۔ تو جب مومن کا گزارا کافر کی خیرات پہ ہو تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا مستحق ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی تو فرعون کی طرح گزارے، موت موسیٰ علیہ السلام کی مل جائے۔ جب مرتے ہیں تو انہیں فکر پڑتی ہے کہ اس پہ قرآن پڑھاؤ، قرآن ختم کراؤ۔ قرآن مرنے والوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، قرآن تو زندہ انسانوں کے لیے لاہ عمل کے طور پر نازل ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نے قرآن کا مصرف یہ سمجھا ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ سورۃ یاسین پڑھو کہ اس کے پڑھنے سے اس کی جلدی جان نکلے۔ قرآن تو آب حیات ہے، زندگی کا نسخہ ہے، تو اس زندگی کے نسخے کو موت کی دوا سمجھ بیٹھا۔ او جی بابا بہت بیمار ہے، 2-4 ختم والے بلاؤ کہ بابا جلدی مر جائے۔ بھئی قرآن پڑھنے سے موت آتی ہے یا قرآن تو زندگی کی دوا ہے؟ قرآن تو مردے بھی زندہ کرنے کی دوا ہے، مردہ قوموں کو حیات نو بخشتا ہے، مردہ انسانوں کو حیات نو کی نوید دیتا ہے۔ قرآن موت کی دوا تو نہیں ہے کہ جو مر نہیں رہا اسے قرآن پڑھو کہ وہ مر جائے، یا پھر مرنے کے بعد بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، خود پھر بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں حلوہ کھلائیں گے، پیسے دیں گے، میرے باپ کے لیے پڑھو۔ کمال ہے، یہ تو ایک لاہ عمل ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک پڑھنے سمجھنے والی کتاب ہے۔ اللہ کریم اس میں بات کرتا ہے بندے سے، اسے سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، انہوں نے کس طرح سے یقین کیا اللہ کے رسول کی بات پر، حالانکہ ان کے ساتھی شہید ہوئے، انہیں زخم لگے، وہ زخمی ہوئے، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن خلوص سے دل سے اطاعت الہی میں جٹے رہے۔ تم زندگی کی بھیک مانگتے پھرتے ہو، وہ شہادتیں تلاش کرتے پھرتے۔ کتنا فاصلہ ہے تمناؤں میں، امیدوں میں، آرزوؤں میں، کتنا فاصلہ ہے کہ تم کافروں سے خیرات مانگتے ہو زندہ رہنے کے لیے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے شہادت کو پانے کے لیے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہیں کسی سلطنت سے، کسی ریاست سے، کسی مال دولت سے غرض نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان تھی، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تمنا لیے پھرتے۔ فرمایا ان سب نے نہایت خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔
حق عطا کر دیا اطاعت کرنے کا۔ واتقوا، تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے تعلق، ایسا تعلق جو اس کی نافرمانی سے روک دے۔ ہمیں اپنی عمومی زندگی میں تو اس کا تجربہ ہے کہ بعض لوگوں سے ہمارا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ موجود نہ بھی ہو تو کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں بالکل سوچ آ جاتی ہے کہ بھئی اس سے پوچھے بغیر تو نہیں کرنا چاہیے کہ جب اسے پتہ چلے گا ناراض نہ ہو۔ ایک بھائی امریکہ میں بیٹھا ہے، دوسرا یہاں بیٹھا ہے، تو یہاں والا بھی الیکشن آ رہے ہیں، آپ کو تجربہ ہو جائے گا، اس سے کوئی ووٹ مانگنے جو کہتا ہے بھائی صاحب سے بات کریں گے فون پر۔ یہ تعلق اگر اللہ سے بن جائے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں کہیں اس سے اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے، ایسا کروں جس سے اللہ راضی رہے، اسے تقویٰ کہے۔ تو فرمایا یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، وہ متقی تھے، ان کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارے لوگوں نے تو نے کہا، منافقین نے تو مشورے دیے کہ پورے عرب کے کافر جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے بڑے اسباب جنگ مہیا کر لی ہیں، اور تم کیا ہو، گنتی کے چند لوگ ہو، چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوڑے سے لوگ ہو، تو انہیں تو تمہاری ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی، تمہیں تو وہ تکہ بوٹی کر دیں گے۔ فخشوہم، ڈرو اس بات سے کہ اسباب جنگ بھی کافروں کے پاس ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پر تمہیں تباہ کرنے کے لیے وسائل جمع کیے ہیں، افرادی قوت بھی ان کے ساتھ ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، پیسہ اور دولت بھی ان کے پاس ہے۔ الذین قال لهم الناس، انہیں لوگوں نے کہا، یہودیوں نے مشورے دیے، منافقین نے مشورے دیے کہ یہ مدینہ النبی کیا ہے، 3000 گھرانوں کی، کچے گھرانوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور مشرکین عرب سارے جمع ہو رہے ہیں، وسائل جنگ جمع کر رہے ہیں، ہتھیار اور تلواریں اور نیزے تیز کر رہے ہیں، گھوڑے اونٹ سواریاں ہیں ان کے پاس، پیسہ دولت راشن کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے لیے وسائل اکٹھے کر لیے ہیں تمہاری تباہی کے لیے۔ وخشوہم، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، تمہیں تو تباہ کر دیں گے، تمہاری تکہ بوٹی ہو جائے گی، تمہارے گھر لوٹ لیں گے، تمہاری بیویوں کو پکڑ کر لے جائیں گے، تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے، تمہاری بیویوں کو بیچیں گے جا کر، تم کیوں اس تباہی پہ تل گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا فزادہم ایمانا، منافقین اور یہود نے جب یہ منظر کشی کی تو ان کے یقین اور ایمان میں اور زیادتی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اگر ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہمارے گھر اس کی راہ میں لٹ جائیں، ہمارے بیٹے اس کی راہ میں شہید ہو جائیں، ہماری جانیں اس کی راہ میں چلی جائیں، تو واہ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات۔ فزادتہم ایمانا، وہ منافقین نے تو ڈرانے کے لیے کہا، فزادتہم ایمانا، ان کے یقین میں اور اضافہ، انہوں نے کہا یہ تو بڑا، ہمارا تو کام ہو گیا، ہماری تو ہر چیز اللہ کی راہ میں کام آ جائے گی، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ ہماری جان بھی قبول کر لے، ہمارے بیٹوں کی جان بھی قبول کر لے، ہمارے گھر کا مال بھی قبول کر لے، اس کی راہ میں لٹ جائے تو اور چاہیے کیا پھر، اور اس سے بڑی کیا بات ہے۔ آج ہم نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، اور بڑے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں گائی جاتی ہیں، اور بڑے سپیکر وغیرہ لگا کر شور مچایا جاتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں ان نعتوں کو سن کر، ان کا تجزیہ کریں تو اس میں صرف لینے کی بات ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمیں روزی مل جائے، پیسے مل جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، یہ فلسفی ہو، یہ فلسفی غیر مسلموں کی ہے، باطل مذاہب کی یہ فلسفی ہے
کہ جس بت کی وہ پوجا کرتے ہیں اس سے دنیاوی فوائد کی تمنا رکھتے ہیں۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر کام میرا رب العالمین کر رہا ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ بھی پوری کر رہا ہے، جو میں نہیں جانتا وہ بھی وہ پوری کر رہا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے حادثات گزر جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا، لیکن اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں صحت دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، دولت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، بے شمار نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں جن کے بارے ہمیں خبر بھی نہیں، اور جو ہم جانتے ہیں وہ بھی ہم سے گنی نہیں جاتی۔ تو جو بن مانگے دے رہا ہے اس کی بارگاہ میں کمال تو یہ ہے کہ اللہ تو نے تو مجھے سب کچھ دیا، کوئی چیز میری اپنی ذات کے لیے بھی قبول فرما لے، کوئی میرا عمل مجھے کسی کھرے سجدے کی توفیق دے دے، میں 60-70 برس کی عمر میں کوئی ایک سجدہ تو خلوص کے ساتھ اور کھرا کھرا کر لوں، کوئی میرے مال میں سے کوئی چیز اپنے لیے قبول کر لے، میں کسی مسکین کو دے دوں، غریب کو دے دوں، تیری راہ میں جہاد میں خرچ کر دوں، میری اولاد سے کچھ قبول کر لے، میرے اتنے بیٹے ایک تو شہادت کے لیے قبول کر لے۔ ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے، کسی سے بات کریں وہ گلے پڑ جائے۔ حضرت خمسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی، خاتون، اور شاعرہ بھی تھی، اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور جس میں حساسیت نہ ہو اس سے شعر نہیں کہے جاتے۔ کسی چیز سے کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے۔ ان کا ایک بھائی ہوتا تھا، سخر نام تھا اس کا، وہ نوجوانی میں مر گیا، تو بڑا معروف ہے ان کا مرثیہ جو انہوں نے سخر کی یاد میں لکھا، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا، یذکرنی طلوع الشمس سخرا واذکرہ بکل غروب شمس۔ اس مرثیے کا ایک شعر ہے کہ سورج جب بھی نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی سخر کی یاد دلاتا، وَاذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسُ، اور سورج اپنا دن بھر کا سفر طے کر ڈوب جاتا ہے لیکن میں سخر کی یاد میں مستغرق ہوتی ہوں اور اسے یاد کر رہی ہوں۔ عہد خلافت فاروقی میں حیات تھیں، اور ایک جنگ میں ان کے 4 جوان بیٹے شریک تھے اور خود ہم رکاب تھیں۔ خواتین جاتی تھیں، مسلمان خواتین جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کا، زخمیوں کی دیکھ بھال کا، فرسٹ ایڈ کا کام بھی کرتی تھیں، اور ایسی بھی تھیں جو شمشیر و کف جہاد بھی کرتی تھیں۔ وہ خیمے میں تھیں، جنگ زوروں پر تھی، ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، بال سفید تھے، بڑھاپا بموں سے بھی ٹپک رہا تھا، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بڑھاپا تھا، تو 4 بیٹوں کو اٹھا کر ان کے سامنے رکھا گیا، خیمے کے سامنے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کوئی شعر نہیں کہا، کوئی مرثیہ نہیں کہا، ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدایا تو نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ میرے سارے بیٹے قبول کر لیے، اب تو میں قیامت کے دن میدان حشر میں اونچا سر کر کے کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی۔ جب قیامت کو لوگ تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو میں تو خواتین میں سر اونچا کر کے کھڑی ہونے کے قابل تو نے مجھے کر دیا، مجھ پر اتنا احسان کیا۔ یعنی مسلمان نہیں تھی تو رشتے کی کیفیت کیا تھی؟ اسلام نے ان رشتوں کو کس صورت میں بدل دیا کہ ایک بھائی کے مرنے پر، حالانکہ اور بھائی بھی تھے، اتنا دردناک شعر کہا، اور 4 جوان بیٹوں کی شہادت پر خوش ہو گئی کہ الحمدللہ، شکر ہے تیرا، تو نے قبول کر لیا۔
تو بات یہ ہے کہ اس کے دینے کی تو کوئی حد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کے کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ہماری طرف دیکھو، ہم دینے کی بات نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے توفیق ہو، میں آپ کی اطاعت کروں، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں، میرا مال قبول فرمائے، میری جان قبول فرمائے. کوئی چیز جو میرے پاس بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں، کوئی تو آپ کی بارگاہ میں، ہمارے پاس یہ فلسفہ ہی نہیں. تو وہ لوگ تھے، فرمایا کہ انہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بڑی مخلوق جمع ہوئی ہے اور بڑے وسائل انہوں نے جمع کیے، اور تمہاری تو گھر اجڑ جائیں گے، تمہاری اولادیں قتل ہو جائیں گی، تم تباہ ہو جاؤ گے. انہوں نے فرمایا ڈرو اس بات سے، کافروں سے سمجھوتا کرو. انہوں نے کیا کہا؟ وَزَادَهُمْ ایمانا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا احسان ہے اللہ کا، یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمارے گھر اس کی راہ میں لوٹ. اور ہمیں چاہیے کیا؟ یہ جن چیزوں کا حساب ہمیں میدان حشر میں کھڑا ہو کر دینا ہے، وہ چیزیں اس کی راہ میں لٹ جائے تو ہم تو اس سارے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. انہوں نے جواب یہ دیا ہمیں اللہ کافی ہے. کافر کے پاس دولت ہے، ہمارے پاس اللہ ہے. کافر کے پاس اوزار اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، ہمارے پاس اللہ ہے. کافر کے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس اللہ. حسبنا اللہ، اور ہمیں اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز بھی ہے. پھر انہوں نے تھوڑے وسائل اور تھوڑی تعداد سے عالم کفر کو شکست دی اور اللہ کے پیغام کو 23 برسوں کے اندر روئے زمین پر پہنچا دیا. یہ ان کی قوت ایمانی تھی. آج ہم رسوا ہیں اس لیے کہ ہمارے ایمان کمزور اور اتباع رسالت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے. اللہ آج بھی وہی ہے، نبی آج بھی وہی ہے، نبوت آج بھی وہی ہے، کتاب اور قرآن آج بھی وہی ہے. اگر کوئی بدل گیا ہے تو وہ ہم ہیں مسلمان کہلانے والے. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اگر آج بھی ہم واپس آ جائیں وہ ہمیں قبول کر لے گا. اور یاد رکھو، ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا توبہ کر لے. یہ یاد رکھو کہ ہم میں سے جو بھی خلوص کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی اطاعت شروع کر دے گا، وہ اس فساد سے بھری ہوئی دنیا میں بھی پرسکون ہو جائے گا. الحمدللہ. آتش نمرود کی طرح اس کے لیے گلزار ابراہیم اس آگ میں بھی بن جائے گا. اللہ کریم توفیق دے، گناہ معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔